مذہب نہیں جس میں وہ ادارہ ہے حسین. آج ہر قوم یہ کہتی ہے ہمارا ہے حسین، ہمارا ہے حسین، ہمارا. جی میں اس وقت موجود ہوں امریکہ سے کنیکٹیکٹ میں، جعفریہ امام بارگاہ ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ ابھی جمعے کا وقت ہونا چاہ رہا ہے، اور جمعے کے فوراً بعد شہادت کی مجلس ادا ہوگی، اور اس کے بعد فقہ شکنی لوگوں کی کھلائی جائے گی، اور یہاں پہ جو شام غریبہ کی مجلس ہے وہ رات مغربین کی نماز کے بعد فوراً ادا کر دی جائے گی. میں بتانا چلوں کہ یہاں پہ جو اشیاء محرمہ میں پڑھنے والے علامہ صاحب ہیں وہ ان کا تعلق انڈیا سے ہے، اور انہوں نے بہت ہی پیارے طریقے سے ذکر محمد علی محمد بیان فرمایا. اور یہ جو جعفریہ امام بارگاہ ہے یہ کنیکٹیکٹ میں ایک امام بارگاہ ہے، اور یہاں پہ ہر امام کی شہادت، امام کا پیدائش بہت اچھے طریقے سے منائی جاتی ہے، اور یہاں پہ نظر و نیاز کا تمام بھی بہت وسیع پیمانے پہ ہوتا ہے. آئے آپ کو اندر لے چلتے ہیں اور اندر آپ کو دکھاتے ہیں. أشهد أن محمدا رسول الله. خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، وسیم کربل سے بہر کو شکریہ کہنے، وسیم کربل سے ہر ایک شام روانہ حسین ہوتا ہے. Condolences first to Imam al-Hujjah salawatullah on martyrdom of his grandfather Imam al-Hussein salawatullah. We said many times that it is Imam al-Mahdi who would achieve the goal of Imam Hussein alayhi salam. آفاق میں زہرا کا نہیں کوئی بھی ہمسر، آفاق میں زہرا کا نہیں کوئی بھی ہمسر، زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیمبر، قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر، حوا کا شرف نور خدا عرش کا زیور. قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر، حوا کا شرف نور خدا عرش کا زیور. قیامت کر دی ہے میر انیس نے. اب جو ربط دیا ہے نا، جو جوڑا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ سے مربوط کیا ہے کہ آفاق میں نہیں کوئی بھی زہرا کا ہمسر، زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیغمبر، قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر، حوا کا شرف نور خدا عرش کا زیور. ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے، ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے. ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بچا، ہاں حضرت زینب کو. ثانی یہ صرف میر انیس کی کرامت ہے کہ ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے. ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بجا ہے. ان کی بھی وہ عزت ہے جو زہرا کی ہے. تو ساری وہی سیرت، وہی صورت، وہی تقریر. ممتاز کیا حق نے نواسی کے نبی کی
عصمت تھی جو زہرا کی تو شوکت تھی علی کی، عصمت تھی جو زہرا کی، ممتاز کی حق نے نواسی۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت علامہ حبیب ایک صاحب، جن کا تعلق انڈیا سے ہے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عاشورہ ہے، آج ہم امام حسین کی شہادت کو یاد کرتے ہیں، اور 72 شہید جنہوں نے کربلا کی سرزمین پر انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے اور انسانی قدروں کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ یہ ایک ایسی عظیم قربانی ہے، ایک ایسی عظیم تحریک ہے کہ جس نے ہر دور میں ہر سماج کے لوگوں کو، ہر مذہب کے لوگوں کو متاثر کیا ہے، اور ان کی دل کی گہرائیوں میں یہ کربلا اترتی چلی گئی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ امام حسین کی قربانی کو کسی ایک مذہب اور ملت تک محدود نہیں کیا جا سکتا، بلکہ آپ کی قربانی جو ہے وہ تمام انسانیت کی فلاح کے لیے ہے۔ اس لیے کیونکہ آج ہم امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں یہ ترقی یافتہ ملک ہے، اور آپ جتنی تہذیبیں ہیں جو ترقی یافتہ ہیں، اگر آپ دیکھیں تو 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں ان کے نزدیک۔ پہلی چیز عدل ہے، دوسری چیز انصاف ہے، اور ہیومن رائٹس ہیں، انسانی حقوق اور اس کی پاسداری ہے، حریت ہے، آزادی ہے، لبرٹی ہے، فریڈم ہے۔ یہ وہ قدریں ہیں کہ انسانیت نے سینکڑوں برس کا سفر طے کیا ہے ان قدروں کو پانے کے لیے اور ان قدروں کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے۔ لیکن ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کہ وہ واقعی صاحب عصمت ہیں، وہ معصوم عن الخطا ہیں، اور وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے انسانیت کے ہادی ہیں اور امام ہیں، اور رسول اسلام کے وارث ہیں، اور ان کے جانشین ہیں، اور پوری انسانیت کے ہادی ہیں، کہ انہوں نے 1400 برس پہلے ان قدروں کا تحفظ کیا ہے، اور انسانیت کے لیے اپنے بچوں کی قربانی تک پیش کر دی ہے۔ کون سا ایسا ہادی ہے، کون سا ایسا لیڈر ہے تاریخ بشریت اور انسانیت میں جس نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو صرف انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے قربان کر دیا ہے۔ امام حسین نے جا بجا اور متعدد مرتبہ اور مختلف مقامات پر جہاں امام حسین نے یہ بات کہی ہے کہ یزید ایک جابر ہے اور وہ جبر کر رہا ہے۔ سب سے بڑی یزید نے جو گستاخی کی وہ کیا تھا؟ گستاخی یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو رسول کا جانشین کہتا تھا، اپنے آپ کو رسول کا وصی کہتا تھا، وہ مسلمانوں کا خلیفہ بنا بیٹھا تھا، اور وہ مجبور کر رہا تھا امام حسین کو کہ تم میری بیعت کرو یا پھر جام شہادت نوش کرو۔ یعنی اسلامی حکومت کا خاصہ یہ ہے، رسول اسلام نے نہ کبھی کسی کو مجبور کیا، نہ مولا کائنات نے کبھی کسی کو مجبور کیا کہ تم ہماری بیعت کرو ورنہ ہم تمہارا سر کو قلم کر دیں گے۔ یعنی اگر آج کے دور میں آپ سمجھے تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی حاکم یہ کہے کہ تم ہمیں ووٹ دو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو امام حسین نے سب سے پہلے جو آواز بلند کی وہ انسانیت کی حریت کے لیے بلند کی کہ پروردگار عالم نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے اور اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ کسی کی بادشاہت کو وہ قبول کرے اور کسی کی حاکمیت کو وہ قبول کرے۔ تو امام حسین نے یہ انسانیت پر احسان ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ لبرٹی کے لیے، فریڈم کے لیے۔ آج دیکھیں کہ آپ فرینچ ریولوشن برپا ہوا تو انسان کی آزادی کے لیے۔ امریکہ کے اندر اگر ابراہم لنکن نے اپنی تحریک کا آغاز کیا تو وہ حریت اور آزادی کے لیے۔ مارٹن لوتھر اگر بات کرتا ہے تو وہ آزادی اور حریت کے لیے۔ گاندھی جی نے اگر انگریزوں کے خلاف قدم اٹھایا تو وہ آزادی کے لیے۔ لیکن امام حسین کی جو آزادی ہے وہ بالکل سب سے زیادہ انوکھی اور مختلف اور منفرد آزادی ہے، اس لیے کیونکہ امام حسین نے جس آزادی اور حریت کی بات کی ہے وہ صرف جسموں کو آزاد کرانا نہیں تھا بلکہ انسانوں کے ذہنوں کو بھی آزاد کرانا تھا، ذہنی غلامی سے بھی آزاد کرانا تھا، جسمانی غلامی سے بھی آزاد کرانا تھا۔ تو امام حسین نے آزادی کا پیغام دیا، حریت کا پیغام دیا، ہیومن رائٹس کا پیغام دیا، عدل اور انصاف کا پیغام دیا۔ امام حسین کے اگر آپ خطبوں کا تجزیہ کریں اور مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے امام حسین نے یہی کہا ہے کہ یہ انسانوں پر ظلم ڈھا رہا ہے یزید، یہ انسانوں کے مالوں کو اپنے لیے اس نے مخصوص کر لیا ہے تو اور شریعت کو پامال کر رہا ہے۔ تو جہاں اسلامی قدروں کی بات کی ہے، جیسے حلال کو حرام کر رہا ہے، حرام کو حلال کر رہا ہے، رسول اللہ کی سنت کو فراموش کر رہا ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور اہل بیت کی جو سیرت ہے، ان کا جو تقدس ہے، اس کو پامال کر رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ امام حسین نے انسانیت کی بھی بات کی اور کہا کہ انسانی
قدروں کو پامال کر رہا ہے، اسی کے تحفظ کے لیے ہم قربانی کی۔ جی علامہ صاحب نے بہت ہی اچھا پیغام میسج دیا اہل اسلام کو، اور مجھے اجازت دیجیے، میں ہوں موزم سید، کنیکٹیکٹ، امریکہ۔ کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے۔